السلام علیکم لسنرز۔ ٹیوزڈے کو آپ نے ایک اسٹوری کا پہلا پارٹ سنا تھا جس میں وہ فیکٹری کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آج سنیے اس کا دوسرا پارٹ۔ اور دروازہ بغیر کسی آہٹ کے کھلتا ہوا ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میں سمجھا تھا کہ دروازہ زنگ آلود ہو کر گویا جم سا گیا ہوگا، لیکن یہ حیرت انگیز تھا، وہ قدرے روانی سے کھل گیا تھا۔ ٹارچ کی مدھم سی لوز مجھے اندر کی جانب لٹکتے ہوئے مکڑی کے لمبے اور گھنے جالے واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہ تھی جس کی مدد سے میں جالوں کو ہٹا کر اپنا راستہ صاف کر لیتا۔ مجبوراً مجھے اپنے ایک ہاتھ سے ان جالوں کو ہٹانا پڑا۔ میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ چھایا ہوا گھپ اندھیرا اور گہری خاموشی میں وہاں دور دور تک دھاگا بنانے والی مشینیں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ مدھم سی سفید روشنی ان کا گزرا ہوا کل مجھے دکھا رہی تھی۔ بڑی بڑی لوہے کی وہ مشینیں زنگ آلود ہو کر بھی ایک ادائے بے نیازی سے سینہ تان کر کھڑی ہوئی تھی۔ برسوں کی پڑی گرد و غبار ہر جگہ موٹی تہ جما چکی تھی۔ زمینی سطح سے فیکٹری کی چھت کافی اونچی تھی۔ ٹارچ کی لو زیادہ دور تک جانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، ورنہ میں وہی دروازے کے پاس کھڑا رہ کر ہی منظر میں دیکھ لیتا۔ کم روشنی ہونے کے باعث اب مجھے وہاں کافی دقت درکار تھی۔ میں آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ زمین کے پکے فرش پر مٹی کی ایک موٹی تہ جم چکی تھی۔ جگہ جگہ سے وہ فرش پھولا ہوا اور کافی شکستگی کی حالت میں تھا۔ ہر طرف لاکھوں کی تعداد میں مکڑیوں کے گرد آلود جالے لٹکے ہوئے تھے۔ چھت پر لٹکے ہوئے بلب مٹی سے لبریز تھے۔ وہ اب تک تو بالکل خراب ہو چکے ہوں گے، اور چھت پر ایک ترتیب سے لگے ہوئے پنکھوں کی حالت بھی ناقابل دید تھی۔ میں آہستگی سے ایک طرف آگے بڑھتا جا رہا تھا، ماحول سے لطف اندوز ہوتا ہوا۔ میں کسی اور خطرے سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ اندر کے اس ماحول میں عجیب ہبس سی پھیلی ہوئی تھی، مگر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی لوگوں کی ایک ہلچل سی رہی ہوگی۔ لوگ کام کرتے ہوئے ہنستے اور محنت سے پسینہ بہاتے ہوں گے، اور اب وہاں کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ سینکڑوں مشینیں اب خاموشی سے صرف گل سڑ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں لوگوں نے اس فیکٹری کی اجڑ جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے افسوس بھی ہونے لگا اور ایک خوشی سی بھی ہو رہی تھی۔ اگر میں کسی کو بتا بھی دوں کہ میں اس بند فیکٹری کے اندر گھومنے گیا تھا تو کوئی بھی میری اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا ہر پرزے کو بغور دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ گرد آلود جالوں سے میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میرے بائیں ہاتھ پر لگی ہوئی مٹی اور جالوں کی گرد آلود تاریں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ وہاں پر موجود ہر چیز نہ جانے کتنے برسوں سے بالکل ساکت اور جامد تھی۔ ہر چیز وہی پر پڑی ہوئی تھی جب اسے چھوڑنے کے لیے آخری دن رکھ دیا گیا تھا۔ ماضی کے یہ خاموش پنے اپنے اندر کیسی کیسی داستان چھپائے ہوئے تھے، یہ کون جانتا تھا۔ میں اس گھنے اندھیرے میں آوارگی کرتا ہوا کافی آگے نکل چکا تھا۔ میں مشینوں کی بنی ہوئی قطاروں کے اندر نہیں گیا تھا، میں باہر کی اطراف میں ہی گھومتا ہوا چکر لگا رہا تھا۔ مدھم سی روشنی میں میری نگاہ ہر طرف کا منظر دیکھنے میں مشغول تھی۔ میں اپنی ہی سوچ میں مگن تھا کہ اچانک ٹارچ بجھ گئی اور ہر طرف کالا سے اندھیرا پھیلا ہوا دکھائی دینے لگا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیا، میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک دو بار ٹارچ کے بٹن کو آن آف کر کے بھی دیکھا، لیکن وہ روشن نہ ہوئی۔ میں نے خود کو ان اندھیروں میں ڈوبا ہوا محسوس کیا۔ خوف کی ایک بھیانک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میری سانس میرے ہی کانوں میں سرگوشی کرنے لگی تھی۔ میں دم ساتھ کر وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک مجھے ان اندھیروں میں سفید چمکیلی سی روشنی دکھائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تیز رفتار دھڑکتا ہوا دل میرے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ سانس پھولنے لگی۔ بالکل گول سی دائرہ نما چمکدار روشنی، جیسے وہ کسی کی آنکھ ہو، کسی بھینس کی آنکھ جتنی موٹی اور گول۔ وہ مجھے کافی دور چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل چمکتی ہوئی میری ہی طرف گھور رہی تھی۔
وہ بے حس و حرکت سی تھی، اسی بڑے سے دروازے کے پاس جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ سطح زمین سے عام انسانی قد کے برابر اونچی اٹھی ہوئی وہ روشنی نہ جانے کس چیز کی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ ہے کیا چیز۔ میری نگاہیں اس کی طرف مرکوز تھیں، پھر وہ اچانک چمکیلی سی سفید روشنی 2-4 قدم آگے بڑھ کر رک گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی چور ہے جو آج یہاں چوری کا ارادے سے آیا ہوگا اور وہ روشنی کسی چھوٹی سی ٹارچ کی ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ یہاں گرد آلود فرش پر میرے قدموں کے نشان نہ دیکھ لے۔ میں کافی دور کھڑا ہوا اس کی جانب دیکھتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے آگ جھپکی ہو، وہ چمکدار سی روشنی واقعی کسی آگ کی طرح جھپکی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی آوارہ جنگلی بلی ہے جو دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اندر کسی مشین پر آن بیٹھی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی شاید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری تیز دھڑکن کو سکون سا محسوس ہو گیا تھا۔ میں ابھی بھی اس طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ بڑی تیز رفتاری سے اس کونے پر آ کر رک گئی جہاں سے میں گزر کر یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی تیز رفتاری سے عمارت کے اندر بلند شور چیخ اٹھا تھا اور اس روشنی کے رکتے ہی وہ بلند آواز تھم چکی تھی۔ ایک کونے پر میں کھڑا تھا اور میرے سامنے دوسرے کونے پر وہ اب بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں پر وہ اب کھڑی تھی وہاں کوئی مشین نہ تھی بلکہ وہ راہداری تھی۔ مجھے موت جیسا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دل پسلیوں کو توڑ کر کہیں بھاگ نکلے گا ایسا لگتا تھا۔ وہ کوئی گہرا کالا سیاہ ہیبلا تھا جو کالے اندھیرے میں بھی مزید کالا سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سفید چمکدار روشنی اس کی آنکھ ہی تھی۔ اس کی چوڑی اور بڑی سی پیشانی پر وہ ایک ہی آنکھ تھی جس کی خفیف لو سے اس کا چہرہ اور سر کے بال مدھم مدھم سے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدم پتھر سے بن چکے تھے۔ میری ٹانگیں وزنی ہو کر بے حس و حرکت سے ہو چکی تھیں۔ میں بھاگتا بھی تو کس طرح بھاگتا؟ باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ مجھے معلوم نہ تھا۔ صرف وہی ایک دروازہ تھا جس سے میں اندر داخل ہوا تھا، اور وہ ہوائی غیر مرئی چیز اسی جانب موجود تھی۔ وہ کوئی خوفناک بدرو تھی۔ وہ میری ہی طرف چلتی ہوئی آنے لگی۔ اس کے قدموں کی بھاری آواز میرے دل کو ڈبونے لگے۔ خوف سے میرا کانپتا ہوا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میری موت مجھے میرے سامنے دکھائی دے رہی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ دہشت سے میری پھٹی ہوئی نگاہیں اس خوفناک کرہی شکل کو واضح طور پر دیکھ رہی تھیں۔ مجھ میں اب کوئی بھی ہمت باقی نہ رہی، بس جسم سے اب جان نکلنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ واقعی بہت ڈراؤنی شکل کی کوئی بری آتما تھی یا پھر کوئی خونخوار چڑیل۔ وہ کالی سیاہ لمبی سی عورت تھی، چوغا نما کالے سیاہ کپڑوں میں ملبوس وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے کالے اور ماس سے خالی کمزور بازو دائیں بائیں ہوا میں لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ہاتھوں کی کٹی ہوئی انگلیاں اندھیرے کے باوجود بھی مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ ماتھے پر قہر برساتی ہوئی اکلوتی گول آنکھ کی لو سے اس کا ادھڑا ہوا چہرہ مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے لمبے کالے بالوں کے پیچھے چھپا ہوا اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میری رگوں میں خون خشک ہو رہا تھا۔ گہری اور موٹی جھریوں سے بھرا ہوا اس کا تکونی چہرہ دیکھ کر میری سانسیں سینے میں کہیں اٹک سی گئی تھی۔ لمبی اور تیکھی ناک آگے سے جا کر نیچے کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ بالکل نہیں تھے۔ 5-6 انچ لمبے اور چوڑے بے ترتیب سے پیلے پیلے دانت دائیں بائیں اور سامنے کی طرف باہر کو نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پتلی سی باریک گردن سے اوپر اس کا بوڑھا سا کمزور چہرہ ہونٹوں کے بغیر ہی تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل پھٹ جانے کو تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج میری موت اٹل ہے۔ میرے ہوش گم ہونے لگے تھے، سر چکرانے لگا تھا، آنکھوں کی روشنی بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا خود پر کوئی قابو نہ رہا، صرف دل کی تیز ترین دھڑکن مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، جب میرا وجود بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگا تو اس خوفناک بدرو کے لمبے بازو مجھے پکڑ چکے تھے، اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ مجھے کب اور کس دن ہوش آیا مجھے خبر نہیں۔ مجھے صرف اتنا ہی ذہن نشین ہے کہ جب میری آنکھ کھلی میں مٹی سے بھرے ہوئے فرش پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔
آنکھ کھلتے ہی میرے ساتھ بیتے ہوئے ہر ایک منظر کی یاد نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بند ٹارچ اب تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں ابھی ابھی اس فیکٹری کے اندر موجود تھا۔ گھپ اندھیرا بھن بناتا ہوا مجھے سنائی دے رہا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ میں کب، کیوں اور کیسے یہاں آیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مجھے اس خوفناک بدرو سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ یہی سوچ کر ابھی میں نے اپنا ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ ہر طرف سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور میں ایک بار پھر سے وہیں منجمد سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب اندھیرے میں واضح دیکھ سکتا تھا۔ مجھے وہاں بے شمار افراد کھڑے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ اندھیرے کے باوجود میری آنکھیں وہاں کی ہر چیز کو صاف طور پر دیکھ سکتی تھیں۔ وہ میری طرف گھورتے ہوئے مجھے حیرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ جانے پہچانے سے چہرے اور کچھ ناواقف اجنبی سے نقش و نگار۔ جو چہرے میری جان پہچان کے تھے وہ میرے ہی گاؤں سے تھے۔ وہ مجھے پہچان کر میری طرف چلتے ہوئے آ گئے اور مجھے ایک انجان سی خوشی محسوس ہونے لگی۔ لیکن پھر اچانک میرا دل وحشت سے دھڑک کر رہ گیا۔ مجھے ایک بار پھر سے دہشت زدہ خوف و ہراس نے آن گھیرا۔ یہ وہ چہرے تھے جو کئی سال پہلے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کبھی واپس دوبارہ گاؤں واپس نہ آئے۔ کچھ ایسے بھی چہرے موجود تھے جو کام کرنے دور شہروں میں گئے تھے اور دوبارہ پھر کبھی گاؤں لوٹ کر نہ آئے تھے۔ کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو صرف چوری کیا کرتے تھے اور بعد میں کبھی دکھائی نہ دیے، اور گاؤں میں یہی مشہور تھا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اور کچھ چہرے ایسے بھی تھے جنہوں نے عمر بھر صرف نشہ ہی کیا تھا۔ میں ان سب کو اس بند فیکٹری میں دیکھ کر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ساتھ وہ سب چہرے سالوں کی عمروں کے فاصلوں کو بھلا کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ کچھ چہرے ایسے موجود تھے جنہیں میں نے اپنی چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، اور جیسا انہیں کبھی دیکھا ہوا تھا وہ آج بھی بالکل ویسے ہی شکل و صورت میں تھے، جبکہ انہیں تو بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ شاید یہ خواب ہی ہو۔ میرا دماغ سوچوں کی آہنی جال میں پھنس چکا تھا۔ پراسرار سی بن بناتی ہوئی سرگوشیاں اب خاموش ہو چکی تھیں۔ ان کے لب اب بالکل خاموش تھے اور وہ مسکراتے ہوئے خاموش چہروں سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم سا میرے ارد گرد کھڑا ہو گیا تھا۔ کتنی آوازیں دی تھیں تمہیں، کتنا بلند چیخ چیخ کر تمہیں واپس چلے جانے کو کہا تھا، لیکن تم نے ہماری آواز نہیں سنی۔ کس قدر یہاں ہم نے شور کر ڈالا، کئی بار تمہیں پکڑ کر واپس موڑ دینا چاہا۔ افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس۔ بس تمہارے مقدر بھی ہم جیسے بد نصیب نکلے۔ اچانک کسی کی آواز بلند ہوئی اور خاموشی کا پردہ چاک ہو کر رہ گیا۔ میری نگاہ اس پر جم سی گئی۔ وہ میرے سامنے میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں بالکل خاموش سے کھڑا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا بزرگ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور خاموشی ٹوٹ کر بکھرنے لگی۔ آہ میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، تمہاری ابھی عمر ہی کیا تھی؟ بوڑھے بزرگ کی باتوں سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر میں خود حیران ہو رہا تھا کہ کچھ سال پہلے اچانک کہاں چلا گیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا، تاہم اس کی مدھم سی بڑبڑاہٹ ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ گاؤں کا ایک غریب سا بوڑھا بزرگ تھا۔ وہ ٹھہر 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 کر بول رہا تھا۔ اس کی آواز عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کانپ سی رہی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میں کافی دنوں بعد آج ہوش میں آیا ہوں۔ میری گمشدگی کی وجہ سے یہ سب لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ٹونی نے بتا دیا ہوگا کہ میں اس بند فیکٹری کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اسی رات کو میں یہاں آ گیا تھا۔ بس میں یہاں بے ہوش تھا اور یہ سب لوگ واپس گاؤں آ گئے ہوں گے۔ بڑا عجیب اتفاق ہوا ہے۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا سوچوں میں گم تھا۔ پھر اچانک ایک سوچ نے مجھے ہوش سا دلا دیا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں ٹونی کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا کہ اسے آنا چاہیے تھا، وہ میرا بہترین دوست ہے۔ کسے دیکھ رہے ہو؟ اچانک ایک آواز ابھری اور میں نے آواز دینے والے کی طرف دیکھا۔ ٹونی کو، میں مختصر سے جواب دیا اور اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا چہرہ یاد تھا۔
وہ ہمارے ساتھ میٹرک تک پڑھا کرتا تھا. مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا. اچھا ٹونی, وہ شاید زندہ ہی ہوگا, وہ لڑکا سپاٹ سے لہجے میں بولا. یہ عجیب و غریب جواب تھا. مجھے اس پر حیرت ہونے لگی تھی. کیا مطلب؟ میں نے سرگوشی سے اس سے پوچھا. مطلب یہ کہ ہم سب تو مر چکے ہیں, ہم سب یہاں روحیں ہیں. وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا, اور پھر ہر طرف بلند آواز کہے پوری عمارت میں گونجنے لگے. اس کی بات سن کر میں لڑکھڑا سا گیا. گونجتے ہوئے ان مکروہ کے کہوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے عمارت کی چھت ہم پر گرنے والی ہو. وہاں کی ہر چیز لڑکھڑا سی گئی تھی. اپنی بکواس بند کرو, میں نے اس بار غصے میں چیختے ہوئے کہا, اور وہ شور اچانک تھم سا گیا. ایک بار پھر سے گہری تشویشناک خاموشی چھا گئی. اندھیرے کا کالا بھیڑیا ہمیں چیر پھاڑ دینے کو چپٹنے والا تھا. وہ سب لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے, جبکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میرا سر چکرا رہا تھا. مجھے سخت وہم ہو رہا تھا کہ آیا میں بے ہوش ہوں, یا ہوش میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, یا واقعی یہ گاؤں والے مجھے ڈھونڈ لینے کے بعد مزید خوفزدہ کر رہے ہیں. میری عقل و شعور معوف ہو چکی تھی. لگتا ہے کہ وہاں کوئی موجود ہے. اچانک وہی بوڑھا بزرگ بولا, اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا. بوڑھے کا کانپتا ہوا ہاتھ اسی دروازے کی سمت اٹھا ہوا تھا جہاں لوہے کا بڑا سا وہی دروازہ موجود تھا جہاں سے میں اس عمارت کے اندر داخل ہوا تھا. وہ دروازہ بند تھا. سبھی لوگوں کے افسردہ سے خاموش چہرے اسی سمت اٹھے تھے. اچانک اسی بڑے سے دروازے کے پاس ایک شور سا پیدا ہوا, اور دور دور تک گونجتا ہوا کہیں ڈوب کر رہ گیا. مجھے وہ شور ذہن نشین تھا. ہاں بالکل, وہ آئینی رنجش آمیز شور اسی زنگ آلود تالے کے گرنے سے ہوا تھا. لیکن وہ تالا تو پہلے ہی نیچے گرا ہوا تھا. وہ مجھ سے ہی تو نیچے گرا تھا. تو اب یہ شور کیوں کر ہوا؟ میرے ذہن میں خیالات کے کیڑے رینگنے لگے. باقی موجود لوگوں کی طرح اب میں بھی دم ساتھ کر خاموشی سے کھڑا رہا. ماحول میں ہولناک خوف انگڑائی لے رہا تھا. پراسرار دہشت جنم لے چکی تھی. اچانک وہ لوہے کا بڑا سا دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے کھل گیا تھا. دروازے سے باہر کا ماحول چھائی ہوئی رات کی خبر دے رہا تھا. وہاں دہلیز پر ایک جوان خوبرو لڑکا کھڑا ہوا تھا, کالی شرٹ اور نیلی پینٹ میں. وہ بہت پیارا لگ رہا تھا. وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور اس نے ٹارچ آن کر دی. روشنی پیدا ہوتے ہی میرے پاس کھڑے ہوئے سبھی لوگوں نے بلند آوازوں سے ایک شور سا مچا دیا. واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے, واپس چلے جاؤ. سارا ہجوم اس نوجوان کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا. سبھی لوگ اس کی طرف لپک رہے تھے, اسے ہاتھوں سے پکڑ کر واپس موڑ دینا چاہتے تھے. لیکن سب لوگوں کے ہاتھ ہوا کی طرح اس کے جسم سے آر پار ہوتے جا رہے تھے, اور اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں ہو رہی تھی. اسے کوئی آواز, کوئی آہٹ سنائی نہ دے رہی تھی. اسے کسی کا کوئی لفظ محسوس نہیں ہو رہا تھا. میں دور کھڑا ہوا وہ سب تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہا تھا. مجھے وہاں کی ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی, اور وہ خوبصورت جوان لڑکا ٹارچ کی روشنی میں بالکل خاموشی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا. اسے واقعی کوئی آواز سنائی نہیں دی. وہ بھی شاید میری طرح ہی ہے, خود بھی اکیلا ہی محسوس کر رہا تھا. اسے کوئی اور وجود دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا. وہ ہماری ہی گلی کا لڑکا تھا. اس کے نقش نہیں میری پہچان میں آ چکے تھے. وہ ٹونی کا چھوٹا بھائی تھا. آخری بار جب اسے میں نے دیکھا تھا تو وہ 9 سال کا ایک معصوم اور چھوٹا سا پیارا بچہ تھا, اور آج وہ جوان ہو کر 20-25 سال کا ایک خوبصورت جوان بن چکا ہے. اس کے سنہری خوبصورت بال اور ہلکی سی نیلی آنکھیں, بیضوی چہرے کے گورے خد و خال, بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں. اس کو یہاں دیکھ کر میں خود پر قابو نہ کر سکا. نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی طرف دوڑ پڑا. میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور جاتے ہی اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا, لیکن میرا ہاتھ ہوا کی طرح اس کے ہاتھ سے گزر کر الگ ہو گیا, اور اسے خبر تک نہ ہو سکی. اسے میرے ہاتھ کا لمس محسوس نہ ہوا. میں بلند آوازوں سے اسے ہلا رہا تھا, لیکن وہ بالکل خاموشی سے اپنی لگن میں مصروف رہا. مجھے اپنی تمام باتیں یاد آنے لگی تھی. میری نظر باقی موجود لوگوں پر تھم سی گئی تھی. وہ سارا ہجوم اب بالکل خاموش سا ہو چکا تھا. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے.
ان کے چہرے بھی اداس نظر آنے لگے۔ ماضی کی تکلیف دہ یاد میں وہ شاید اپنی اپنی موت کو دوبارہ دیکھنے لگے تھے۔ مجھے میرے گالوں پر نمی محسوس ہونے لگی، میری آنکھوں میں اشک بھرے آئے تھے۔ میں جی بھر کر رونا چاہتا تھا، کسی اپنے، بہت اپنے کے سینے سے لگ کر اپنا ہر آنسو بہا دینا چاہتا تھا، دل کے درد کو آنکھوں کی سیاہی سے لکھ دینا چاہتا تھا۔ میرا دل چیرا جا چکا تھا، میرا کلیجہ غموں کی تیز دھوپ میں پگھلا دیا گیا تھا۔ سارے شوق، خواب و خیال اور تمنائیں اور تمام ذمہ داریاں جلا کر خاک کر دی گئی تھی۔ مجھے میری جنت، میری امی کے معصوم خوبصورت بزرگ چہرے اور بالوں کی سفیدی کی یاد تڑپانے لگی تھی۔ مجھے میرے باہمت اور پیارے سے پالنے والے ابو کی یاد رلانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں اور کیسے حال میں ہوں گے، اولاد کے گم ہو جانے کا درد و غم کیسے برداشت کیا ہوگا۔ زندگی کس قدر انہونی کو کرنے میں ماہر ہے۔ میری زندگی کے اختتام ہو چکا تھا اور روح کسی ظالم خوفناک بدروح کی قید میں سزا بھگت رہی تھی۔ کتنے سال بیت چکے ہیں، ماضی آج ہی کی طرح حال محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آج ہی تو ہوش آیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں، بلکہ میری موت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ میں زندہ نہیں رہا تھا، زندگی انہی اندھیروں میں گم کہیں ہو چکی تھی، اور روح اس عمارت کی مضبوط چار دیواری کے اندر کسی خوفناک آتما کی باندی بنا دی گئی تھی۔ اب یہی کل کائنات تھی، اب یہی اندھیروں میں سزا بھگتنی تھی۔ کب تک، آخر کب تک، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی ہی موت کا ماتم بنا رہا تھا، اپنے ہی سوگ کو اپنے دل سے بیان کرتا ہوا بالکل خاموش تھا۔ بس آنکھیں آنسو بہا کر سب کو بتا رہی تھی کہ زندگی کس قدر انمول ہوتی ہے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، سیاہ اندھیرا اور گہرا سناٹا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اچانک موبائل کی گھنٹی نے چھائے ہوئے اس گہرے سناٹے کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ گھنٹی اسی جوان لڑکے کے موبائل میں گونجی تھی۔ اس نے اپنی بلو جینز کی جیب سے موبائل باہر نکال لیا اور گھنٹی بند کر کے موبائل دوبارہ اپنی جیب میں ڈال دیا۔ میری نظر کی طرف تھی، موبائل جیب سے نکالتے وقت کوئی سفید سی چیز بھی ساتھ ہی نکل کر نیچے گر گئی تھی اور اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے قریب جا کر وہ سفید چیز کو بغور دیکھا، وہ ایک پینسل تھی۔ یہ سوچ کر کہ میرے ہاتھ سے اسے پکڑ نہیں پائیں گے، میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور میں حیران ہو کر رہ گیا کہ میں پینسل کو زمین سے اٹھا چکا تھا۔ مجھے ایک خیال نے ہوشیار سا کر دیا اور میں ٹونی کے اس جوان بھائی کی طرف تیز رفتاری سے چل پڑا۔ وہ چلتا ہوا کچھ آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، سو میں جلدی اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس کے آگے وہی پینسل گرا دی۔ ایک ہلکا سا شور پیدا ہوا اور پھر ختم ہو گیا، لیکن میں حیران تھا کہ وہ اسے شور سنائی نہ دیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ بیٹری پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آن کر دیا۔ مدھم سی سفید روشنی میرے آس پاس پھیل گئی، لیکن ٹونی کے بھائی کو وہ روشنی بالکل دکھائی نہ دی۔ الجھن میں پیش و خم کھا کر میں رہ گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اسے کچھ بھی محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ بھی سنائی کچھ بھی نہیں دیتا؟ کچھ بھی دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ میں شدید پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے گرد آلود لوہے کی مشین کے نازک حصے پر زوردار ہاتھ مارا کہ شور سے وہ ڈر کر بھاگ جائے، لیکن اسے شور کی آواز بھی نہیں سنائی دی، جبکہ لوہے کی باریک سی چادر کا شور دور دور تک جنبش کرنے لگتا ہے۔ وہ بہرا تو ہو سکتا تھا، لیکن اندھا تو نہیں۔ نہ جانے یہ کس شہر میں سحر انگیز ہوں گی جہاں کسی زندہ انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو کر ابھی بھی اس جوان لڑکے کو اداس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہی سفید چمکتی ہوئی تیز روشنی دکھائی دی اور وہ اس زندہ جسم کی طرف بڑھنے لگی جو ہاتھ میں روشن ٹارچ پکڑے ہوئے اب بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی اس ظالم بدروح کی طرف دیکھ رہا تھا اور پتھر سا ہو گیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوان وجود نیچے گر گیا، جبکہ خوفناک بوڑھی بدروح جا کر اس پر جھک گئی۔ اندھیرے میں عجیب سا شور سنائی دینے لگا، جیسے کوئی بھوکا کتا کسی ہڈی کو چبا چبا کر کھا رہا ہو، جیسے کوئی پیاسا گھٹا گھٹ پانی کے لمبے لمبے گھونٹ بھر رہا ہو۔
چند ثانیے بعد یہ بھیانک سا شور ماحول کو دہلا رہا تھا. پھر وہی سنگین خاموشی چھا گئی. رات کی اس خاموشی اور سناٹے کے اندوناک اسرار میں آج پھر کسی انسان کا گوشت اور خون ایک ظالم اور خوفناک بوڑھی ڈائن کا لقمہ بن چکا تھا. میرے سامنے ہی وہ خوفناک چہرے والی بدروح کپڑوں سمیت اسے ہڑپ کر چکی تھی، لیکن اس کی روح ابھی بھی وہیں پر لیٹی ہوئی بدمستی میں سوئی ہوئی پڑی تھی. مجھے میرا حال بھی یاد آ گیا تھا. میری درگت بھی اسی طرح سے کی گئی تھی. یہاں سبھی موجود روحوں کا جسم اس کڑھی ناک شکلوں والی شکرے چڑیل نے کھایا تھا. وہ اب جا چکی تھی. کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے. یہ عجیب جگہ تھی جہاں ہم روحیں قید ہو کر رہتی تھیں. ہم ایک دوسرے کو تو چھو سکتے تھے، ہر چیز کو چھو سکتے تھے، شور کر سکتے تھے، لیکن صرف کسی زندہ جاندار کو کچھ بھی محسوس نہیں کروا سکتے تھے. پتہ نہیں کیوں، بس نہیں معلوم. وقت لگتا رہا. دن کی روشنی جب عمارت کی دیواروں میں لگے کانچ سے اندر آئی تو ہم ایک دوسرے کو نظروں سے کہیں اوجھل سے ہو جاتے تھے. ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ ہم خود کو بھی دیکھ نہ پاتے تھے. ہاں، البتہ یہ ضرور محسوس کر سکتے تھے کہ ہم یہیں موجود ہیں، ضرور موجود ہیں، اور اندھیروں میں ہمیں سکون محسوس ہوتا تھا. ہم ہر چیز کو واضح دیکھ اور سن سکتے تھے، بات کر سکتے تھے. ماضی بھی یاد تھا اور مستقبل کی بھی سوچ زندہ تھی. عجیب پراسرار اور گمنام سی حالت تھی. مردے سی جیسے زندہ سی، مردہ سی جیسے زندہ سی. نہ جانے یہ کیا تھا. بس یہ کچھ تو تھا، اب بھی ہے، نہ جانے کب تک رہے گا. نہ جانے کتنا عرصہ بیت گیا تھا. وہ خوبصورت لڑکا ابھی بھی وہیں فرش پر بے ہوش پڑا تھا. اسے بھی جب جو ہوش آئے گا تو وہ بھی میری طرح پاگل ہو جائے گا. ہاں، اس وقت تک، جب تک کوئی زندہ انسان اس کے سامنے مر نہیں جاتا، اسے اس وقت تک خود کو روح تسلیم کرنے پر یقین آئے گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اب دوبارہ کسی معصوم اس طرح قتل ہو جائے. مجھے اپنے درد و غم کی تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اس ظلم اور بھیانک درد کی تکلیف سے گزرے. میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. چیخو پکار کا کوئی زندہ انسان سن نہیں سکتا تھا، اور میں بتانا چاہتا تھا کہ اس بند فیکٹری میں کوئی نہ آئے، ورنہ انجام ہم جیسا ہوگا. میں پڑھا لکھا تھا، مجھے صرف کاغذ کی ضرورت تھی. قلم میرے پاس موجود تھا. وقت کی خاک اڑتی ہوئی ہمارے ماضی کی عمر کو طویل کرتی جا رہی تھی. میں آج بھی اس عمر میں تھا جس عمر میں یہاں قتل کر دیا گیا تھا. سبھی بالکل ویسے ہی تھے، بالکل ویسے ہی دکھائی دیتے تھے. وہ خوفناک بوڑھی چڑیل کبھی کبھی رات کے وقت آتی تھی اور سب کو موجود پا کر واپس چلے جاتی تھی. وہ جب بھی آتی تھی اس کے بھیانک قہقہے کبھی رکے نہیں. وہ ہم سب پر مسکراتی تھی. اس کی خوفناک پھٹی ہوئی آواز دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیتی تھی. وہ جب چاہتی تھی ہمیں دیواروں سے پٹخ دیا کرتی تھی اور ہمیں دردناک سزاؤں سے تکلیف دیا کرتی تھی. ہمیں سب کچھ محسوس ہوتا تھا، بس ایک لہو ہی نہیں بہتا تھا. ہم مر کر بھی ہر پل مرا کرتے تھے. بس اگر کوئی اس خوفناک ڈائن کے ظلم و جبر سے محفوظ تھا تو وہ وہی خوبصورت جوان لڑکا تھا جس کی روح ابھی بھی ہوش میں نہ آئی تھی، اور شاید ایک طویل مدت بیت چکی تھی. مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ جس دن یہاں کوئی اور انسان آ جائے گا یہ اسی دن ہوش میں آ جائے گا. کچھ لوگوں کی سوچ اور خیالات یکسر مختلف ہوتے ہیں، ان کے ٹھکانے جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن منزل ایک ہی ہوتی ہے. جیسے ہماری منزل یہ بند فیکٹری تھی، ہمارا انعام یہ کالا اندھیرا اور پرسکوت سناٹا تھا، اور ہماری رہبر ایک کرہی ناک اور مکرو ڈراؤنی شکل والی بوڑھی آتما تھی جسے دیکھتے ہی روح بھی کانپ جاتی تھی. ہم بہت ساری روحوں کو یہاں قیدی بنا دی گئی تھی. کئی آندھیاں، طوفان اور بارشیں برس کر گزر گئیں. کئی موسم بدلتے ہوئے بیت چکے تھے، مگر وقت کے بہتے ہوئے دھارے اپنی رفتار نہ بھولے تھے. میں ایک رات یوں ہی عمارت کے اندر گشت کرتے ہوئے ایک طرف کو چلتے ہوئے جا رہا تھا. میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچ کبھی روشن نہ ہوئی تھی.
میں اسے خود سے کبھی الگ نہ کر سکا۔ شاید مرتے وقت یہی میرا رخت سفر تھا۔ میں تیز رفتاری سے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ یہ عمارت کے اندر ایک راہداری سی تھی۔ چلتے چلتے ایک چھوٹے سے کیبن کے پاس جا کر رکا۔ میں اس طرف پہلے بھی کئی بار جا چکا تھا۔ اس بار میں ایک مہم جوئی کی سوچ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ کیبن ماضی میں ضرور کسی افسر کا دفتر رہا ہوگا۔ بغیر چھت کے ہی دفتر کا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چپ بورڈ سے بنی ہوئی دیواروں میں ایک شیشے کا دروازہ لگا دیا گیا تھا تاکہ دفتر میں اندر باہر آیا جا سکے۔ لگے ہوئے شیشے کے دروازے پر برسوں سے جمی ہوئی مٹی اندر جھانکنے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ بے شمار مکڑی کے جالوں نے ہر طرف سے اپنے بے ترتیب جال بچھا رکھے تھے۔ دفتر کے باہر دروازے کے ایک طرف اوپری جانب ایک چھوٹی سی تختی چسپاں تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرتے ہوئے بغور دیکھا تھا۔ نایاب زہرا، سینئر مینیجر اف ہنا بطول اسپننگ ملز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ بورڈ، یہ نیم پلیٹ اسی کیبن پر لگی ہوئی تھی۔ سمندری، ہاں، اس چھوٹی سی تختی پر کسی عورت کے نام کے ساتھ اس کا عہدہ بھی عمدہ لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ اندھیروں میں بھی میری آنکھیں ہر چیز کو بالکل واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ میں زندہ تو نہیں تھا، شاید اس لیے میں نے دروازے کو کھولنے کے لیے اس پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ ایک عجیب سے چرچراہٹ کے ساتھ وہ دروازہ کھلتا گیا۔ خاموشی کے عالم میں ایک پراسرار سا شور پوری عمارت کے اندر گونجتا ہوا کہیں روپوش ہو گیا۔ ایک نظر میں نے اپنے پیچھے سینکڑوں لگی ہوئی آن مشینوں کی طرف دیکھا، جہاں وہ دوسری تمام روحیں خاموش چہروں سے مسکراتی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی میرے پاس نہ آئی تھی۔ میرے لب ایک لمحے کے لیے جوابی طور پر ہلکا سا مسکرا دیے تھے۔ میں اب دفتر میں داخل ہو چکا تھا۔ پورا دفتر گرد و غبار اور مکڑیوں کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان گنت فائلوں اور کاغذات ہر طرف بکھرے پڑے تھے، جنہیں مٹی نے کھا لیا تھا، بس نشان رہ گئے تھے۔ یہاں کبھی کوئی کاغذ پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لوہے کے چھوٹے چھوٹے خانوں والی ایک بڑی ریک بنی ہوئی تھی، جس میں کچھ خانے بالکل بند تھے اور باقی تقریباً تمام خانے کھلے ہوئے مگر گرد آلود تھے۔ وہ دفتر کسی کباڑیے کی اجڑی ہوئی دکان نظر آتا تھا۔ ہر طرف مٹی جم چکی تھی اور جالوں نے اوپر چھت بنا دی تھی۔ وہ دفتر کسی پہاڑ کی پرانی غار جیسا لگ رہا تھا، جہاں صدیوں سے کوئی شخص نہ گیا ہو اور جہاں صرف مکڑیاں ہی مکڑیاں رہتی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑی کی بڑی اور اونچی کرسی اور اس کے سامنے ایک بڑی میز، اسی مینیجر میڈم نایاب زہرا پر کی ہی تھی۔ میز پر ابھی تک چائے کا خالی کپ مٹی اور جالوں سے بھرا ہوا پڑا تھا اور کچھ پیپرز بکھرے ہوئے تھے۔ ماضی میں یہاں کبھی رونق مسکراتی ہوگی اور آج صرف ایک داستان رہ گئی تھی۔ میں کچھ لمحات وہاں کھڑا ہو کر اپنے اطراف میں جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن میں میرا وہ مقصد مجھے یاد تھا جس کے تحت میں اس دفتر میں گیا تھا۔ مجھے صرف کسی صاف پیپر کی ضرورت تھی جو خالی ہو۔ پینسل پہلے ہی سے میرے پاس موجود تھی، کہیں وہ آدم خور بوڑھی بدرو نہ آ جائے۔ مجھے کچھ بھی کرنا تھا، اس خوفناک چڑیل سے چوری ہی کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں لوہے کے اس ریک کی طرف بڑھ گیا جہاں کافی سارے خانے بنے ہوئے تھے۔ میں نے تلاش شروع کر دی اور جلد ہی مجھے صاف اور خالی کاغذ مل گئے۔ کاغذ ملتے ہی میں وہاں رکا نہ تھا، میں اس دفتر کو دوبارہ بند کر چکا تھا۔ میں واپس انہی مشینوں کی بنی ہوئی لمبی قطاروں میں ایک جگہ جا بیٹھا۔ اب وہاں صرف میں تھا اور میرے سامنے کرتاس و قلم موجود تھے۔ یہ میرے ماضی کی جھروکوں کی آپ بیتی ہے، ایک داستان ہے۔ یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کسی منظر کو دیکھتے ہوئے لکھنا آسان ہوتا ہے۔ آج میں بھی لکھ رہا ہوں۔ جو بھی کوئی آنکھ اس تحریر کو پڑھے وہ اسے نظر انداز مت کرے، ورنہ بھیانک اندھیروں کی اندھوناک خاموشیوں میں جسم چبا لیا جائے گا اور روح کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جائے گا۔ بند فیکٹری روحوں کے لیے ایک دہشتناک کالی قبر ہے، اور یہ قبر ایک بوڑھی مکروہ شکل والی آدم خور خوفناک چڑیل انسانی روحوں سے بھرتی رہے گی۔ ایک زمانہ بیت چکا ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کون سا سال، دن اور مہینہ چل رہا ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ موسم سرد ہے یا گرم، بس اندھیرا، خاموشی اور ہم بے شمار تمام روحوں پر اس ظالم آتما کی دہشتناک قہقہے اور ہماری ہمیشہ کی قید۔
بس یہی حالت ہے ہماری روحیں قیدی اور باندھی بنا دی گئی ہیں۔ بند فیکٹری میں کبھی کوئی انسان نہ آئے، ایسی بھول کبھی مت کرنا، ورنہ یہاں جو کوئی بھی آیا کبھی واپس نہیں گیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ ناقابل یقین سچ ہے جس پر یقین کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہاں صدیوں سے قید ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور آج تک جو کچھ میں نے اس بند فیکٹری میں دیکھا ہے، وہ سب لفظ بلفظ تحریر کر دیا ہے۔ بند فیکٹری کے یہ عمارت جس میں مشینیں زنگ آلود ہو کر آج بھی مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہیں، در و دیوار پختہ اور شان بے نیازی سے کھڑی ہیں، اس ساری عمارت کے اندر کوئی سحر انگیز طلسم پہرے دار مقیم ہے۔ جو بھی کوئی اندر داخل ہوا وہ پھر کبھی باہر نہ جا سکا۔ صدیوں سے صرف ایک ہی چیز میں نے ہمیشہ ایک ہی انداز میں محسوس کی ہے، عمارت کے اندر داخل ہونے کا وہ لوہے کا بڑا سا مضبوط دروازہ اور اس پر باہر کی جانب لگا ہوا زنگ آلود تالا۔ وہ دروازے کھلتے وقت کبھی اور آواز نہیں کرتا اور اس پر لگا ہوا تالا ہاتھ کے اس ہلکے سے لمس سے خود ہی نیچے گر جاتا ہے اور ایک آہنی شور دور دور تک گردش کرتے ہوئے تھم جاتا ہے۔ بس آج تک یہی ایک چیز مجھے محسوس ہوتی رہی ہے جو ہمیشہ ایک جیسی ہی رہی ہے۔ کاغذ ختم ہو گئے ہیں، میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، زندگی سے موت تک اور موت سے روح تک کی دردناک قید تک حرف با حرف سب کچھ تحریر کر دیا ہے، اور اب صرف مجھے تیز چلتی ہوئی کسی آندھی کا انتظار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ چلتی ہوئی تیز ہوائیں میرا یہ سچ کسی انسان کے ہاتھ ضرور لگے گا، شاید میرا لکھا ہوا کسی جان کو بچا لے۔ وہ نومبر کا ایک سہانا دن تھا، ہلکی سی دھوپ میں نمالود ٹھنڈ کا احساس باقی تھا، سورج سر پر تھا۔ ڈگری کالج کی گراؤنڈ کے ایک کونے میں شیشم کے درخت کے نیچے کوئی لڑکا سر جھکائے ہوئے بیٹھا بالکل خاموش تھا۔ وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ طوبا اپنے دوست کو ڈھونڈتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف چل نکلی۔ اسے دور سے ہی اپنا دوست بیٹھا ہوا دکھائی دے گیا اور وہ چلتے ہوئے جلدی اس کے بالکل قریب پہنچ چکی۔ ہیلو جناب، کیا پڑھ رہے ہو؟ طوبا نے بیٹھتے ہوئے طوبا کی اچانک آواز سن کر وہ چونک گیا۔ یار یہ عجیب ہی کتھا ہے، راشد نے طوبا کو دیکھتے ہوئے کہا اور کاغذ کے سامنے رکھ دیا۔ جمی ہوئی مٹی سے بھرے ہوئے وہ چند کاغذ کسی ڈوری سے گویا نتھی کیے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پرانے دور کے کاغذ ہوں۔ کیا ہے یہ؟ طوبا نے سپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ وہ بھی ان کاغذات کی طرف بغور دیکھنے لگی، اور پھر راشد نے اس پر ہر بات بتا دی۔ طوبا کے چہرے پر حیرانگی واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان اوراق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا پریشان سا کرنے لگا تھا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی ہیں؟ طوبا نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ مجھے پکی سڑک کے کنارے اگی ہوئی گھاس میں اٹکے ہوئے دکھائی دیے تھے، جہاں پر وہ بند فیکٹری ہے نا، وہیں سے گزرتے وقت یہ مجھے نظر آئے تھے اور میں نے اٹھا لیے۔ راشد نے طوبا کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کے چہروں پر تشویشناک پریشانی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا خیال ہے، اسے پھر آزما لیا جائے؟ یہ واقعی سچ ہے یا پھر ایک کہانی ہے؟ یہ راشد کی آواز تھی، جسے سن کر طوبا کی آنکھوں میں گمنام سا ڈر دکھائی دینے لگا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2023 کا نیا زمانہ ہے، 1997 کی پرانی باتوں کو چھوڑو۔ طوبا نے انکار کرتے ہوئے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، لیکن راشد اس بار خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا کر اپنی کتاب میں رکھ لیے تھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑے۔ وہ دونوں کسی بات پر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر چلنے کے بعد اب کالج کے مین گیٹ سے باہر نکل گئے تھے۔ سورج ڈوب کر آسمانوں پر آپ اپنی جگہ چاند کو دے چکا تھا اور چاند پورے جوبن میں چمکتا ہوا رات کے اندھیروں سے لڑ رہا تھا۔ سفید دودھیا چاندنی سے ہر طرف کا نظارہ بہت خوبصورت مگر بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ پکی سڑک آج بھی سنسان تھی۔ دور ایک ذرہ تیز روشنی آہستہ آہستہ اسی جگہ کی طرف بڑھتی ہوئی آ رہی تھی جس جگہ پر وہ بند فیکٹری آج بھی کسی بے نیاز فخر و غرور سے سینہ تانے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ ذرہ روشنی کسی موٹر سائیکل کی تھی۔ ہلکے سے شور کو پیدا کرتے ہوئے موٹر سائیکل سمندری شہر کی طرف سے آ رہی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ روشنی بند فیکٹری کی طرف اترنے والے پکے راستے کی طرف مڑ گئی۔ اب موٹر سائیکل کی روشنی کو بند کر دیا گیا تھا۔ فیکٹری کی بیرونی اونچی فصیل کے اندھیرے میں وہ موٹر سائیکل رک گئی۔ وہ 3 لوگ تھے۔ اندھیرے کی کالی چادر میں انہیں دیکھنا محال تھا۔
नवंबर की ये चांदनी रात कुछ सर सी थी। वो हर खौफ से बे परवाह एक तरफ को चल पड़े और फिर वो इसी जगह पहुंच गए जहां पर वो बैरूनी दीवार गिरी पड़ी हुई थी। वो आगे पीछे अब तीनों फैक्ट्री की हदूद में दाखिल हो चुके थे। वो एहतियात से चल रहे थे। थोड़ी ठंड थी, इसलिए वो तीनों अपनी चादरों से में छुपे हुए मशकूक से लग रहे थे। फैक्ट्री की इमारत के साथ साथ चलते हुए वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब बढ़ रहे थे। शदीद घटाटोप अंधेरा फैला हुआ था। इस अंधेरे में वो भयानक हेबले से दिखाई दे रहे थे और माहौल मजीद दहशतनाक बन गया था। वहां अभी तक कोई आवाज, कोई आहट न गूंजी थी। वो दबे पांव चलते हुए अब एक बड़े से आईनी दरवाजे के पास जाकर रुक गए। कुछ देर तक वहां गहरा सुकूत मंडला रहा था। तीनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब होकर अभी तक खामोशी खड़े थे। माहौल भयानक और वहशतनाक लग रहा था। अचानक वहां टॉर्च की मध्यम सी रोशनी जल उठी और वो तीनों हेबले खड़े हुए दिखाई देने लगे। वो इमारत के अंदर दाखिल होने वाले एक बड़े दरवाजे के पास खड़े थे। ये है वो दरवाजा और ये है वही जंग आलूद ताला। ये राशिद की आवाज थी। वो सरगोशी करते हुए बोला था। टॉर्च इसके हाथ में थी और वो टॉर्च की मदद से अपने साथ आए हुए कई अफराद को वो ताला दिखा रहा था। अच्छा, क्या तुमने इस कहानी में इसी दरवाजे के मुतालिक पढ़ा था? एक मर्दाना आवाज ने आहिस्तगी से जवाब दिया। जवाबी तौर पर कोई आवाज नहीं उभरी थी। राशिद ने टॉर्च ऑन दोनों की तरफ घुमा दी, जैसे वो इन्हें चुप रहने का इशारा दे रहा हो। वो दोनों राशिद के दोस्त थे। राशिद एक कदम आगे बढ़ा और इसने ताले को आहिस्ता से हाथ की उंगली से छुआ। ताला इनके सामने खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर गया और एक भारी सा आईनी शोर दूर दूर तक जुम्बिश करता हुआ कहीं डूब गया। वो तीनों ही मंजर देखकर वहां रुके न थे। इनके दिल फट जाने को थे, तेज रफ्तारी में धड़क रहे थे। वो वहां से भाग खड़े हुए और फिर वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार कतरे तेज रफ्तारी से वापस समंदरी की तरफ निकल चुके थे। इन्हें यकीन हो चुका था कि वो कहानी वाकई सच्ची आप बीती है। अब इन तीनों की कोशिश से वो कहानी पोस्टर्स पर लिखी हुई शहर की हर दीवार पर चश्मा थी। वो बंद फैक्ट्री आज भी अपनी मजबूत बुनियादों पर वहां खड़ी हुई है, लेकिन अब इसका राज खुल चुका था। अब कोई इंसान वहां अंधेरे का लुकमा नहीं बनता था। वही अंधेरा और सन्नाटा आज भी वहां दरो दीवार पर रेंगता है, लेकिन अब किसी जान को कोई खतरा न था। वो बंद फैक्ट्री अभी भी मौजूद है। कई लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त, और कभी किसी की हिम्मत नहीं होती बंद फैक्ट्री के अंदर जाने की। सामीन, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए कि ये आपको कैसी लगी। जाहिर सी बात है, अल्फाज का सहारा लेके इसको एक स्टोरी का रंग तो दिया गया है, लेकिन कहते हैं कि ये फैक्ट्री आज भी वहाँ मौजूद है और ये कहानी सच्ची है।